اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ الرابع من کقول ابی حیہ انا لمن ما نضرب الکبش ضربۃ علی رأسہ تلقی اللسان من الفم قالہ ابن الشجری والظاہر انما مصدریہ وان المعنى مثلہ فی خلق الانسان من اجل فجعل الانسان مخلوقا من الاجل مبالغہ تن۔ توجہ فرمائیے میرے عزیزو، بحث ہماری اس میں چل رہی تھی کہ جو ماء ہے، ماء کافہ، جو عمل جر کو روکتا ہے، ماء کافہ جو عمل جر کو روکتا ہے وہ متصل ہوتا ہے حروف کے ساتھ اور ظروف کے ساتھ۔ جو حروف کے ساتھ متصل ہوتا تھا ماء کافہ، پیچھے میں اس کا رب دے رہا ہوں، ماء کافہ جو حروف کے ساتھ متصل ہوتا تھا ان میں ایک تھا ربا، دوسرا کاف، تیسری با، اور آج چوتھا مورد ہے ماء کافہ جس پر آتا ہے حرف جر پر، وہ ہے من حرف جر پر ماء کافہ داخل ہوتا ہے، جیسا کہ یہ آپ کی خدمت میں مثال دی ہے، انا لمن ما نضرب الکبش، بعد میں ترجمہ کریں گے۔ ابن شجری نے یہ بات کی ہے۔ اچھا، وَأَمَّا الظُّرُوف، پیچھے ہم نے یہ بھی کہا تھا نا کہ ماء کافہ جو ہے وہ حروف پہ بھی داخل ہوتا ہے اور ظروف پہ بھی داخل ہوتا ہے۔ ابھی بات شروع کر رہا ہوں ظروف کی۔ ماء کافہ جو ظروف کے اوپر داخل ہوتا ہے ان میں سے ایک بینا ہے، بینا ما، بین ظرف ہے نا، آگے ماء کافہ لگ گیا ہے، بینما نحن بالعراق معا۔ دوسرا اور تیسرا حیثو اور اذ ہے۔ حیثو اور اذ جو ہے ان میں ان شرطیہ کا کیا ہے جان معنی پایا جاتا ہے۔ حیثو اور اذ ان کے ساتھ بھی جب ما، حیثو اور اذ کے ساتھ جب ما ملحق ہوتا ہے تو اس وقت حیثو اور اذ میں ان شرطیہ کا معنی پایا جاتا ہے اور یہ دو فعلوں کو جزم دیتے ہیں۔ کیا کہا ہے؟ ماء کافہ جو ظروف پر داخل ہوتا ہے ان میں سے ایک بینا ہے، بینما، اور دوسرا اور تیسرا حیثو اور اذ ہے۔ اس کے ساتھ جب ما داخل ہوتا ہے، حیث ما اذ ما بنتا ہے، تو اس وقت ان کے اندر ان شرطیہ کا معنی پایا جاتا ہے، اور جب ان شرطیہ کا معنی آ جاتا ہے تو پھر یہ دو فعلوں کو جزم دیتے ہیں۔ ٹھیک ہو گئی بات عزیزو؟ اس کے بعد ہے ماء غیر کافہ۔ آپ نے توجہ کی ہوگی کہ ما جو ہوتا ہے یا وہ تھا جناب علی کافہ یا غیر کافہ۔ الوجہ الثالث ان تکون زائدۃ وہی نوعان کافۃ وغیر کافہ۔ شروع میں جاؤ وجہ ثالث پڑھ رہے تھے کہ ما جو ہے وہ زائدہ ہوتا ہے اور اس کی دو قسمیں کافہ اور غیر کافہ، تو یہ آپ کی خدمت میں بیان ہو گیا۔ ابھی عزیزو غیر کافہ، ما جو غیر کافہ ہے اس کی بھی دو قسمیں ہیں۔ ماء غیر کافہ کی دو قسمیں ہیں، عوض اور غیر عوض۔ ماء غیر کافہ کی دو قسمیں ہیں، عوض اور غیر عوض۔ جو ماء غیر کافہ عوض کے لیے آتا ہے اس کے دو مقام ہیں۔ ماء غیر کافہ کی دو قسمیں ہیں، عوض اور غیر عوض۔ ایک ماء وہ ہے جو عوض کے طور پہ آتا ہے، اس کے دو مقام ہیں جو ابھی عرض کرنے لگا ہوں۔
ٹھیک ہے، ایک ان میں سے یہ ہے اما انت منطلقن انطلقتو، اما انت منطلقن انطلقتو ہے، اصل تھا انطلقتو لأن کنت منطلقن، ٹھیک ہے۔ اس میں پھر سمجھاؤں گا آپ کی خدمت میں، ایک یہ مثال ہے اور دوسری مثال جو ہے جہاں ما عوض کے طور پہ آیا ہے وہ کیا ہے، افعل ھذا اما لا والی مثال ہے۔ اس کے بعد جناب علی میرے عزیزو بھائیو، ما حرفیہ یہ غیر کافہ جو غیر عوض ہوتا ہے، ما حرفیہ یہ غیر کافہ ہے اور ہے بھی غیر عوض، کسی کے عوض میں بھی نہیں ہے۔ یہ ما حرفیہ یہ غیر کافہ، حرفیہ یہ غیر کافہ جو غیر عوض کے لیے ہے، بغیر عوض کے آ رہا ہے، کسی کے عوض میں نہیں ہے، یہ ما جو ہے واقع ہوتا ہے رافع کے بعد، شتان ما زید و عمرون، شتان رافع ہے، اس کے بعد آ رہا ہے ما بعد ناصب رافع، ناصب رافع کے بعد لیت ما زیدن قائمن، لیتا ناصب رافع ہے، اس کے بعد ما آیا ہے بعد الجازم، جازم کے بعد بھی یہ ما حرفیہ غیر کافہ غیر عوض آتا ہے۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ وَإِمَّا اصل میں تھا ان ما، اما اصل میں ہے ان ما، ان جازم ہے، اس کے بعد ما آیا ہے۔ اسی طرح متا ما تناخا ان دباب ابن ہاشم تراہا ان متا ما، متا جازم ہے یہ نہیں، اس کے بعد ما آیا ہے۔ وَبَعْدَ الْخَافِضِ حرفن کانا او اسمن، بعد الخافض حرف جر کے بعد بھی ما کیا آتا ہے آگا جان، زید آتا ہے، وہ حرف جو جر دے رہا ہے حرف ہو یا اسم ہو، حرف جر کے بعد، جار کے بعد، جر کے بعد جو ہے ما آتا ہے، چاہے وہ جار حرف ہو یا اسم ہو۔ فَبِ ما، فا بے با کے بعد آیا ہے، ما حرف جر کے بعد آیا ہے۔ ربا ما یا اسم ہو، اسم ہو جو جر دیتا ہے ایما الاجلین، شاہد ما میں ہے کہ ایو کے بعد آیا ہے اور وہ اسم ہے اور اضافہ ہوتا ہے ما بعد کی طرف۔ اسی طرح ایما امری والی من امر المسلمین، ایما، ٹھیک، یہ محل شاہد ہے۔ اچھا، زیدت قبل الخافض، یہی ما حرف جر سے پہلے بھی زیادہ کیا جاتا ہے، ما خلا زیدن، خلا سے پہلے زیادہ آیا ہے، ما ادا امرن، وتزاد بعد ادات شرط، یہ ما ادات شرط کے بعد بھی زیادہ کیا جاتا ہے، جازمہ ہو یا غیر جازمہ ہو، ما ادات شرط کے بعد زیادہ کیا جاتا ہے، ما ادات شرط کے بعد زیادہ کیا جاتا ہے، یہ جازمہ ہو یا غیر جازمہ ہو، ما ادات شرط کے بعد زیادہ کیا جاتا ہے، وہ جازمہ ہو ادات شرط یا غیر جازمہ ہو ادات شرط جازمہ، جیسے اینما تکونو یدرکم الموت، غیر جازمہ کی مثال حتی اذا ما، اذا ما، اذا جازمہ تو نہیں ہے نا، اس کے بعد ما زیادہ آیا ہے۔ ٹھیک ہو گئی عزیزو بات، توجہ فرمائی آپ نے۔ بحث ہماری کیا چل رہی تھی؟ بحث ہماری چل رہی تھی پیچھے کہ جناب یہ جو ما کافہ ہوتا ہے عمل جر کو روکتا ہے، یہ ما کافہ جو عمل جر سے ہے وہ متصل ہوتا ہے حروف کے ساتھ اور ظروف کے ساتھ۔ حروف کے ساتھ متصل ہوتا ہے، وہ ہم پڑھتے آ رہے تھے، پہلا بھلا کیا پڑھا تھا؟ ربا، دوسرا کاف، تیسرا با، اور چوتھا آج ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کیا ہے جو آج کے درس سے مربوط ہے وہ من۔
یعنی یہ مائے کافا من حرف جر کے بعد بھی آتا ہے، مائے کافا من حرف جر کے بعد بھی آیا ہے۔ اس کے بعد بات شروع کی ہے آپ کی خدمت میں ظروف کی، کہ مائے کافا ظروف کے ساتھ بھی لگا ہوا ہوتا ہے۔ ان میں پہلا مثال دی ہے بین کی، بین ما۔ دوسری اور تیسری ظرف کی جو مثال دی ہے وہ دی ہے کس کی بلا؟ حیثو اور از، حیثو ما از ما، اور عرض کیا ہے کہ حیثو اور از کے ساتھ جب ما لگتا ہے تو اس وقت ان کے اندر ان شرطیہ کا معنی پایا جاتا ہے اور یہ دو فعلوں کو جزم دیتے ہیں۔ اچھا، ما جب چلا تھا، ما تھا ایک کافا اور ایک تھا غیر کافا۔ اب ہم اس کے بعد جب مائے کافا کی بات ختم ہو گئی، بات شروع کر رہے ہیں غیر کافا کی۔ ما جو غیر کافا ہے اس کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک ہے عوض اور دوسرا ہے غیر عوض۔ عوض کے دو مورد ہیں اور جو غیر عوض ہے وہ جناب رافع کے بعد آتا ہے، ناصب رافع کے بعد ہے، جازم کے بعد ہے۔ تو وہ انشاءاللہ عبارت آپ کی خدمت میں پڑھتے ہیں، توجہ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، توکلت علی اللہ حسبی اللہ۔ الرابع من کا قول ابی حیا، چوتھا حرف جر من ہے جس کے ساتھ مائے کافا آتا ہے، کا قول ابی حیا۔ وَإِنَّا لَمِن مَا نَضْرِبُ الْكَبَشَ ضَرْبَةً عَلَى رَأْسِهِ تُلْقِي اللِّسَانَ مِنَ الْفَمِّ۔ لَمِن ما محل شاہد ہے، من کے بعد آیا ہے ما، ٹھیک ہے، اور یہ مثال ہے آپ کی خدمت میں، من جا رہا ہے بے سبب ما، جو ہے عمل سے کیا ہوا ہے؟ رک گیا ہے۔ من جا رہا بے سبب ما، عمل کرنے سے رک گیا ہے۔ جی آقا جان، انا کیا ہے؟ انا حروف مشبہ بالفعل، نا محلن منصوب اسم ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ انا کا نا کیا ہے؟ اسم ہے۔ اچھا، آگے جناب علی نضربو ہے، نضربو فعل فاعل، کب شاہ ہو گیا مفعول، اور اس کا معنی ہوتا ہے بزرگ قوم، مفعول بہی ہے یہ کب شاہ۔ ضربتاً مفعول مطلق ہے، علی رأسہ جار مجرور ہے، تل کی صفت ضربتاً کی، ٹھیک ہے۔ تل کی کا فاعل ضمیر ہے اندر، لسانہ مفعول ہے، من الفم متعلق تلکی ہے۔ انا لمن ما نضرب الکبش ضربۃ علی رأس تلکی اللسان من الفم، ہم اس طرح کے افراد ہیں کہ رائی سے قوم کے سر پر ضربت مارتے ہیں تو اس کی زبان منہ سے نکل کر باہر چلی جاتی ہے۔ ہم اس طرح کے افراد ہیں کہ رائی سے قوم کے سر پر مارتے ہیں تو اس کی زبان منہ سے باہر نکل پڑتی ہے، باہر نکل جاتی ہے۔ قالہ ابن شجری، اس کو ابن شجری نے کہا ہے۔ توجہ کرو، مصنف فرماتے ہیں وَالظَّاهِرُ أَنَّمَا مصدریہ، ظاہر یہ ہے کہ ما جو ہے مصدریہ ہے، وَأَنَّ الْمَعْنَى مِثْلُهُ فِي خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ أَجَلٍ، اور ما مائے مصدریہ ہے۔ مصنف کہتے ہیں ظاہر یہ ہے کہ ما مائے مصدریہ ہے اور معنی جو ہے مثلہ فی خلق الانسان میں نجل ہے، اور اس کا معنی اس کی مثل ہے۔ خلق الانسان من اجل فجعل الانسان مخلوقا من الاجل مبالغتا، انسان کو مخلوق قرار دیا گیا ہے اجلا سے، جلد بازی سے، مبالغتاً بطور مبالغہ کہ انسان گویا کہ جلد بازی سے پیدا ہوا ہے۔ اسی طرح یہ جو ہم پڑھ رہے تھے تو اس کا مطلب یہ بنے گا گویا کہ ہم جو ہے نا روسا کو قتل کرنے کے لیے متولد ہوئے ہیں، جیسا خلق الانسان من اجل ہے،
तो इन्ना लमिनमा नज़रिबुल कबश ज़रबतन, मतलब ये बनेगा कि गोया कि हम असलन रौसाए कौम को कत्ल करने के लिए पैदा हुए हैं। जैसा कि ये बताया फज्जो इल्लल इंसान मखलूकन मिन अजल मुबालिगा, इंसान को करार दिया गया है अजला की मखलूक, जल्दबाजी वाली मखलूक, जल्दबाजी से पैदा हुआ है। व अम्मा ज़ुरूफ फ़आदुहा बैना, अम्मा जो ज़ुरूफ हैं जिनके साथ माए काफ़ा मुलाक होता है, फ़आदुहा बैन, उनमें से एक बैना है, का कौले जमील, जैसे कौले जमील है, बैनमा नहनु बिल अराकिमान इज़ अता राकिबु अला जमलिही, बैनमा नहनु बिल अराकिमान इज़ अता राकिबुन अला जमलिही। यहाँ बैना जो है उसके साथ माँ क्या है मेरे अजीजों, मुल्हाक हुआ है। शायद मिसाल यही है, बैना के साथ माए काफ़ा जो है वो मुल्हाक हुआ है। बैनमा नहनु बिल अराकिमान इज़ अता राकिबुन अला जमलिही, जब हम सरजमीने आराक में इकट्ठे थे, बैनमा नहनु बिल अराकिमान, जब हम सरजमीने आराक में इकट्ठे थे कि अचानक क्या हुआ, आता राकिबुन अला जमलिही, अचानक एक सवार ऊंट के ऊपर आया, अता राकिबुन सवार आया, अला जमलिही, अपने ऊंट पर, अचानक एक सवार अपने ऊंट पर क्या वजन आया। वकीला मा जायदतुन, कीले के मा जो है जायदाए गैर काफा है, व बैन मुजाफतुन इलल जुमलते, और बैना जो है वो मुजाफ हुआ है जुमले की तरफ, व बैना मुजाफतुन इलल जुमलते, बैना मुजाफ है जुमले की तरफ। वकीला जायदतुन, एक कीले के ये मा ज़ायदा है, व बैना मुजाफतुन इला ज़मनिन माज़ूफ़िन मुजाफ़िन इलल जुमलती, एक कीले मा ज़ायदा है और बैना मुजाफ हुआ है ज़मान की तरफ, ज़माना इला ज़मनिन, ज़माने की तरफ, माज़ूफ़िन जो माज़ूफ़ है, मुजाफ़िन इलल जुमलती, और मुजाफ हो रहा है जुमले की तरफ। ए बैना औकाते नहनु बिल अराके, बात क्लियर हुई है नहीं। वकीला मा ज़ायदतुन, कीला कहा गया है मा ज़ायदा, यानी ज़ायदा है गैर काफ़ा है, व बैना मुज़ाफ़तुन इलल जुमलते, व बैन मुज़ाफ़ है जुमले की तरफ, वकीला ज़ायदतुन, एक कीला ज़ायदा है मा, व बैन मुज़ाफ़तुन इला ज़मनिन माज़ूफ़, बैन मुज़ाफ़ है ज़माने माज़ूफ़ की तरफ, मुज़ाफ़ इलल जुमला जो मुज़ाफ़ है जुमले की तरफ। ए बैना औकाते नहनु बिल अराके, असानी व सालिसु हैसु ऐज़, दूसरा और तीसरा ज़र्फ जो है हैसु और इज़ है। वयुज़म्मिनान हिनइज़िन माना शर्तिया, ये दोनों इस वक्त जब मा हैसु और इज़ के साथ लगता है तो ये दोनों इन शर्तिया के माने को क्या है वजान मुश्तमिल होते हैं। युज़म्मिनान हिनइज़िन माना इन शर्तिया, इस वक्त इन दोनों में इन शर्तिया का माना पाया जाता है। यजज़िमाने फ़ेलैने, पास ये दो फ़ेलों को जज़म देते हैं। व गैरुल काफ़ा, मा पहले काफ़ा चल रहा था, अब क्या है गैर काफ़ा। व गैरुल काफ़ा नौवान, गैर काफ़ा की दो किस्में, इवज़ुन व गैरो इवज़, एक इवज़ है मा जो इवज़ के लिए आता है और दूसरा गैरो इवज़ है। फल इवज़ो फ़ी मौज़िन, जो इवज़ है वो दो मकाम पे, अहदुहुमा उनमें से एक, फ़ी नहवे कौलिहिम अम्मा अंत मुंतलिकन इंतलक्तो, यहाँ तवज्जो फरमाइए, यहाँ जो आपकी खिदमत में बयान करने लगा हूँ ज़रा गौर फरमाइए, ये क्या है। अम्मा अंत मुंतलिकन इंतलक्तो, ये असल में क्या था, इंतलक्तो ले अन कुंता मुंतलिकन, मैं रिहा हुआ जब तू रिहा हुआ। इन तलक तो मैं रिहा हुआ इसलिए कि तू क्या हुआ
رہا ہوا. ٹھیک ہے. فقدما یہاں توجہ کرنی ہے. انطلقت لأن كنت منطلقا اصل یہ تھا تو ہوا کیا فقدما لأن كنت منطلقا پس مقدم کیا گیا ان كنت منطلقا للاختصاص اختصاص کی خاطر. صحیح ہے. وحذف الجار وکان للاختصار اور جار اور کانا کو اختصار کی خاطر حذف کیا گیا. ٹھیک ہے. وجیء بما للتعویض اور ما کو عوض کے طور پہ لایا گیا. عوض کس کا؟ اس کانا کا، لام کا اور کانا معذوفہ کا. اس کو ما کو عوض لایا گیا. وادغمت النون. ٹھیک ہے. اور اس ما کا پھر نون جو تھی نا اس میں کیا ہو گیا؟ ادغام ہو گیا. ٹھیک ہے. میم کا نون میں ادغام ہو گیا. وادغمت النون للتقارب. ادغمت النون ادغام ہوا، نون کا ادغام ہو گیا للتقارب تقارب کی خاطر کیونکہ یہ دو قریب المخرج ہیں لہذا ادغام ہو گیا. لأن كنت منطلقا میں عرض کیا ہے کہ حذف جار جو ہے حذف الجار جو لام ہے وہ بھی حذف ہو گئی، کانا بھی حذف ہو گیا. ٹھیک ہے. اور اس کے بدلے میں ما کو لایا گیا. وہ ادغمت النون للتقارب اور پھر نون میں کیا ہو گیا؟ ادغام ہو گیا للتقارب تقارب کی خاطر کیونکہ یہ دونوں قریب المخرج ہیں. والعمل عند الفارسی و ابن الجنی لما لا لکانا. اب عمل کس کا ہے کہ اما انت منطلقان میں اب عمل کس کا ہے بھائیو؟ فرماتے ہیں والعمل عند الفارسی و ابن الجنی لما. عمل جو ہے اب اس وقت جب کانا حذف ہوا ہے اور اس کے بدلے میں ما آیا ہے والعمل عند الفارسی و ابن الجنی لما. عمل ما کر رہا ہے لا لکانا نہ کہ کانا کر رہا ہے. چونکہ بعض کہتے ہیں کانا عامل ہے لیکن اگر فارسی اور ابن جنی کیا کہہ رہے ہیں؟ اب عمل جو معنی عوض کے طور پہ آیا کانا کا وہ عامل ہے. والعمل عند الفارسی و ابن الجنی لما. عمل فارسی اور ابن جنی کی نظر میں کیا ہے؟ ما ہے. عمل عند الفارسی و ابن الجنی لما لا لکانا نہ کہ کانا کا. الثانی فی نحو قولہم افعل ھذا اما لا. دوسرا مورد آگا جان جہاں ما عوض کے لیے افعل ھذا اما لا اصل میں کیا تھا؟ واصلو ان کنت لا تفعل غیرہ. توجہ فرما رہی آپ نے. ان کنت لا تفعل غیرہ جب یہ تھا پھر کیا ہو گیا جان؟ پھر یہ کنتا جو ہے کلن حذف ہو گیا. اس کے عوض میں کیا لایا گیا ہے؟ ما. اور پھر وہی ادغام ہو گیا ان اور نون کا میم میں پھر کیا ہو گیا؟ ادغام ہو گیا. ان کنت لا تفعل غیرہ. ٹھیک ہوا یہ نہیں؟ یہاں آپ نے توجہ کی ہے یہاں کنتا جو تھا وہ حذف ہو گیا اور آگے تفعل وغیرہ جو تھا وہ بھی حذف ہو گیا. تنا حرف نفی جو ہے وہ باقی رہا تو پھر اس کے بدلے میں یہ کیا لایا گیا؟ ما. ان کنتا لا تفعل غیرہ. ان کنتا توجہ فرما رہے ہو؟ لا تفعل غیرہ کنتا حذف ہوا، تفعل غیرہ بھی حذف ہوا، لا رہ گئی اور کنتا جو حذف اس کے بدلے میں ما آئی تو ان ما. جب ان ما بنا تو پھر ان کا آپس میں کیا ہو گیا؟ ادغام. ٹھیک ہے یہ نہیں؟ اچھا. وغیر العوض ایک مائے حرفی غیر کفا جو غیر عوض کے لیے ہوتا ہے یک بعد الرافع. یہ ما رافع کے بعد واقع ہوتا ہے کا قول کا جیسے کہ آپ کے قول میں شتان ما زید و امرون. شتان یہ کیا ہے؟ شتان یہ اس میں فعل ہے نا. ٹھیک ہے. اور یہ رفع دیتا ہے. شتان سرانہ نہیں پڑھا تھا اس میں فعل ہیں. اس کے بعد ما ہے ما زیدن و امرون.
ٹھیک ہے. وبعد الناصب رافع، ما ناصب رافع کے بعد بھی آتا ہے نا. وہ لیتا ما لیتا ناصب رافع ہے. ما زیادہ لیتا ما زیدن کائے من بعد الجازم، جازم کے بعد بھی آتا ہے نا. وہ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. اما اصل میں ہے ان ما يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. فاستعذ یہ جواب ہے. اگر کبھی اکسائے تم کو شیطان کسی وسوسے سے تو پناہ مانگو اللہ کی. اگر کبھی اکسائے تم کو شیطان کسی وسوسے سے تو پناہ مانگو اللہ کی. وقول عائشہ فی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم متا ما تناخ عند باب ابن ہاشم تراہا وتلقا من فواضلہ ندا. توجہ فرمائیے، یہاں متا کے بعد کیا آیا ہے؟ ما آیا ہے. ما زیدہ غیر عوض ہے. متا متائے جازمہ ہیں. متا اس میں شرط ہے. ما زیدہ ہے غیر کافہ ہے. تناخا فعل مضارع مجہول ہے. مخاطبہ ٹھیک ہو گئی بات. اچھا تراہا جو ہے یہ متا کا جواب ہے. اچھا یہ جو ہے بات کرنے والی آپ کی خدمت میں وہ یہ ہے کہ ابن ہاشم جو آیا ہے نا، اس سے مراد پیغمبر عظیم الشان ہیں. ابن ہاشم سے مراد وضاحت یہ کی گئی ہے کہ پیغمبر عظیم الشان مراد ہیں. تو وہ جو شاعر ہے وہ کس کو آغاجان کہہ رہا ہے؟ شاعر اپنی ناکا کو خطاب کر رہا ہے. پیغمبر کی مد کر رہا ہے، خطاب کر رہا ہے اپنی ناکا کو. متا ما تناخ عند باب ابن ہاشم، کہ جب بھی تمہیں پیغمبر اکرم کے دروازے پر بٹھایا جائے، ٹھیک ہے نا، تو رہا تو تمہیں آسائش دی جائے گی اور پیغمبر اکرم کے جود و بخشش سے کیا کرو گی؟ دستیابی یعنی اس کو حاصل کر لو گی. متا ما تناخ عند باب ابن ہاشم، ہر وقت جب تمہیں پیغمبر اکرم کے دروازے پر بٹھایا جائے تو تمہیں آسائش دی جائے گی اور پیغمبر اکرم کے جود و بخشش سے استفادہ کرے گی. مراد یہ ہے. وبعد الخافض حرفن کانا او اسمن، یہ مائے زیدائے غیر کافہ حرف جر کے بعد بھی آتا ہے. وہ حرف جر کے بعد بھی آتا ہے. خافض جر کے بعد آتا ہے. وہ جر حرف ہو یا اسم ہو. نحو فبما رحمت من اللہ لنت لہم، فبما با حرف جر کے بعد آیا ہے ما. ٹھیک ہے. یہ کتنی بڑی رحمت ہے اللہ کی کہ ہو تم اے محمد نرم مزاج ان کے لیے. فبما رحمت من اللہ لنت لہم، یہ کتنی بڑی رحمت ہے اللہ کی کہ ہو تم اے محمد نرم مزاج ان کے لیے. وقول عدی ابن رعلا ربما ضربت بسیف ثقیل بین بصرا وطعنت نجلا، یہ پیچھے ربا کی بحث میں یہ شعر گزرا تھا اور معنی بھی کیا تھا. ادھر توجہ فرمائیے. شاید ربما ہے. او اسمن عطف ہو رہا ہے حرفن، حرفن پہ، حرفن کانا او اسمن. یہ ما حرف جر کے بعد آتا ہے. وہ حرف جر حرف ہو جر دینے والا حرف ہو یا اسم ہو. ایم الاجلین قضیت فلا عدوان علی، شاید مثال ما ہے کہ ایو کے بعد آیا ہے اور وہ ایو اسم ہے، اضافہ ہوا ہے بعد کی طرف. اجلین ایم الاجلین تو ما ہے جو ایو کے بعد آیا ہے اور ایو اسم ہے، مضاف ہوتا ہے. ٹھیک ہو گئی بات. توجہ فرمائیے. ایم الاجلین قضیت فلا عدوان علی، دونوں مدتوں میں سے جو بھی پوری کر لوں میں تو نہ ہو کوئی زیادتی مجھ پر. دونوں مدتوں میں سے جو بھی پوری کر لوں میں تو نہ ہو کوئی زیادتی مجھ پر.
وقول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایما امری ولی من امر المسلمین ولم یہوتہم بما یہوت بہ نفسا لم یرہ رائحۃ الجنت. توجہ فرمائی آپ نے، الحاق مائے غیر عوض ایو کے ساتھ آیا ہے. ٹھیک ہے، جو مضاف ہو رہا ہے کس کی طرف؟ امری کی طرف حدیث میں، ایما امری. ٹھیک ہو گئی بات. جو بھی مسلمانوں کے امور کا متولی ہو، وَلَمْ يَهُتْهُمْ بِمَا يَهُتُ بِهِ نَفْسًا، اور جتنی مقدار میں اپنے لیے اہتمام کرتا ہے ان کے لیے اہتمام نہ کرے تو جنت کی خوشبو نہیں سونگے گا. دوبارہ آگا جان، ایما امری ولی من امر المسلمین ولم یتم بما یہوت بہ نفسا لم یرہ رائحۃ الجنہ. جو بھی مسلمانوں کے امور کا متولی ہو اور جتنی مقدار میں اپنے لیے وہ اہتمام کرتا ہے ان کے لیے اہتمام نہ کرے، نمی بویت بوئے بہشت را، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا. وزیدت قبل الخافض، یہ ما حرف جر سے پہلے بھی زیادہ ہوتا ہے. کما فی قول بعض ما خلا زیدن و ما ادا امرین، خلا حرف جر سے پہلے آیا ہے، ما ادا حرف جر سے پہلے ما آیا ہے بالخفض. وزیدت قبل الخافض، حرف جر سے پہلے ما زیادہ کیا گیا ہے. کما فی قول بعض ما خلا زیدن و ما ادا امرین بالخفض وہو نادر، اور یہ کیا ہے؟ نادر ہے. وتزاد بعد ادات شرط جازمتن کانت او غیر جازمتن، ما کو زیادہ کیا جاتا ہے ادات شرط کے بعد، ادات شرط کے بعد ما کو زیادہ کیا جاتا ہے جازمہ ہو یا غیر جازمہ ہو. وہ ادات شرط جازمہ ہو یا غیر جازمہ ہو. تزاد بعد ادات شرط، ما کو زیادہ کیا جاتا ہے ادات شرط کے بعد جازمہ ہو ادات شرط یا غیر جازمہ ہو. ٹھیک ہے، نحو اینما تکونو یدرککم الموت، یہ کون ہے آگا جان؟ اینا، اینما، اینا یہ جازمہ ہے اور آگے ما کو زیادہ کیا گیا ہے. مانا کریں، یہاں کہیں بھی ہوگے تم آ لے گی تم کو موت. اینما تکونو یدرککم الموت، جہاں کہیں بھی ہوگے تم آ لے گی تم کو موت. وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبَذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ. توجہ فرمائی، اور اگر کبھی کوئی اندیشہ ہو کسی قوم سے خیانت کا تو اٹھا کر پھینک دو ان کا حد ان کی طرف. اور اگر کبھی اندیشہ ہو کسی قوم سے خیانت کا تو اٹھا کر پھینک دو ان کا حد ان کی طرف. او غیر جازمہ، یا یہ ما زیادہ ہو حرف جازمہ جو نہیں ہے، غیر جازمہ ہے اس کے بعد. نحو قولی حتی اذا ما جاؤوها شاہد علیہم سمعہم، اذا جازمہ تو نہیں ہے اس کے بعد ما آیا ہے. وبین المتبوع و تابعی، تابع اور متبوع کے درمیان بھی ما زیادہ ہوتا ہے. فی نحو ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ، مثلا ما بعوضۃ، مثلا متبوع بعوضہ، تابع ما زیادہ ہے درمیان میں، تابع اور متبوع ہو گیا. مثلا متبوع بعوضہ، تابع ما درمیان میں ہے. ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ، بلا شبہ اللہ ہرگز نہیں شرماتا اس سے کہ یہاں کہ بیان کرے تمثیل کسی قسم کی مچھر کی. دوبارہ سنو، دوبارہ سنو، بلا شبہ اللہ ہرگز نہیں شرماتا اس سے کہ بیان کرے تمثیل کسی قسم کی مچھر کی. قال الزجاج ما حرف زائد للتوکید عند جمیع البصریین، زجاج نے کہا ہے ما حرف زائد ہے تاکید کے لیے تمام بصریوں کی نظر میں. انتہا کلام زجاج تمام. وَيُؤَيِّدُهُ سُكُوتُهَا فِي قِرَاءَةِ ابن مسعود، قول زجاج جو ہے
اس کی تائید ہوتی ہے سکوت ہوا ما کا ساکت ہونا قول زجاج کی تائید کرتا ہے در قرات ابن مسعود میں و بعوضہ بدل اور بعوضہ بدل ہے وکیل ما اسم نکرۃ صفۃ لمثلا کیل ما اسم نکرہ صفت ہے مثلا کی ایک کیل یہ کیا کہہ رہی کیلا ما اسم نکرۃ ما اسم نکرہ صفۃ لے مثلا کی صفت ہے او بدل من ہو یا یہ بدل ہے مثلا کے لیے یہ ما صفت ہے یا بدل ہے و بعوضہ عطف و بیان علامہ بعوضہ عطف بیان ہے ما کا دوبارہ سنو وکیلا ما اسم نکرۃ صفۃ لے مثلا او بدلا من ہو کہا گیا ہے کہ ما اسم نکرہ صفت ہے مثلا کی یا مثلا کے لیے یہ ما بدل ہے و بعوضہ عطف و بیان علامہ بعوضہ عطف بیان ہے ما کے لیے موفق مؤید رہو سلامت رہو میرے عزیزو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ